عمل کی نیت کر لی جائے۔ میں نے بہت دفعہ اس بات کو دہرایا ہے کہ عمل کی نیت کرنے سے بہت فائدہ ہوا، اور بہت دفعہ اس کی تفصیل بھی بیان کیا کہ کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شریعت جن چیزوں سے روکتی ہے اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہتی ہے، تو جس سے رکنے کے لیے کہتی ہے اس میں ہمارا نفع ہے، اور جس کو کرنے کے لیے کہتی ہے اس میں ہمارا نفع ہے۔ اور شریعت کی باتوں میں ایک بات بہت اہم ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ انسان تو انسان ہے، لیکن جانوروں کا کوئی حساب کتاب، کوئی شریعت ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کتاب میں لکھی ہے، علماء آج بہت زیادہ معلوم ہو رہے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، یعنی تکلیف پہنچایا ہے، تو کل قیامت میں دونوں جمع کیے جائیں گے اور ایک کا بدلہ ایک کو دلایا جائے گا، پھر دونوں مٹی بنا دیے جائیں گے۔ یہ جتنی بات میں نے کہا یہ آپ کے کانوں تک پہنچ گئی؟ اللہ کرے میرے کان تک پہنچے اور دل میں اترے۔ اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ بات اگر اللہ کو بہت ناگوار ہے تو شیطان کیا اس کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ ناگوار بات ایمان والا کرے؟ جب بکری جمع کی جائیں گی حساب کتاب کے لیے تو ہمیں اور آپ کو تو یقین ہے کہ ہمیں جمع ہونا ہے۔ ہم اپنا حساب کب لگائیں گے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اور کیا ہم اپنے آپ پر غور کر کے ایسے گناہوں سے توبہ کریں گے؟ کر لیں تو بہتر ہے، کر لیں تو بہتر ہے، اور نہ کریں تو بہت برا ہے۔ تھوڑا سا برا نہیں، بہت برا۔ اب اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے باہر کی دنیا میں نہیں سوچنا ہے، پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھنا ہے۔ اور اچھا کس کو کہتے ہیں، برا کس کو کہتے ہیں، کون اچھا ہے کون برا ہے، تو شریعت نے اس بارے میں دھوکے میں نہیں رکھا ہے۔ شریعت نے اس بارے میں دھوکے میں نہیں رکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے بھائی کو جو دیکھنا چاہ رہے ہیں مجھے، انہیں دیکھنے میں زحمت ہو رہی ہے، اور بیان ہو رہا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے ان کی برکت سے میں تھوڑا آگے ہی بڑھا، پیچھے تھوڑا ہی کھسکا۔ اس کا مطلب دوسرے کا خیال رکھو گے تو آگے بڑھائے جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہہ کیا رہا تھا میں کہ یہ شریعت نے یہ بتا دیا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بتایا بلکہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حدیث کا مفہوم یہ ملتا ہے، تم میں وہ اچھا ہے، تم میں وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اس کا سلوک۔ پھر آگے فرمایا کہ میں تم میں سب سے اچھا ہوں۔ اگر رات کو دیر میں آتے تو بہت مشہور بات ہے، سب جانتے ہیں کہ گھر میں سلام کرتے تو اتنے آہستہ سے کرتے کہ گھر والے اگر جاگ رہے ہیں تو جواب دے دیں، ورنہ ان کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چل جائے نیند میں ہیں، سو رہی ہیں،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو بڑی خوشی سے استقبال کریں گی. ان کی جو طبیعت تھی، جو تھیں وہ تو بہت خوشی سے استقبال کریں گی. ہم میں جو لوگ ایسے ہیں جو دین کی محنت کرتے ہیں اور راتوں کو دیر تک ملاقات کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھا کام ہے. اسے خراب کون کہتا ہے؟ ذرا مجمع میں ہاتھ اٹھاوے تو پہلے میں اس سے 2-4 ہاتھ نپٹ لوں. لوگوں سے ملاقات کرنا دین کے واسطے، ان کو دین سمجھانا، راتوں میں بھی جاگنا، یہ کون کہتا ہے خراب ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ لیکن اگلی بات کہہ دو تو کہیں گے تو ہی خراب ہے. کیوں؟ یہاں تک تو من کی ہے، آگے من کی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم باہر محنت کر کے آئے تو ہم نے ابھی بیوی پر احسان کیا، بچوں پر احسان کیا. اب اٹھو میرے لیے، میں گھنٹی بجاؤں، تم دروازہ کھولو، میرا کھانا گرم کرو، میں کھاؤں. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ لوگ بولیں گے اچھا نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہے تو نہیں بولیے. آپ لوگ ملاقات والے نہیں ہیں. کس پر احسان کیا؟ امت پر. اپنے آپ کے گریباں میں منہ ڈال کر جھانکیے اور دیکھیے کہ امت کا غم کتنا ہے. عادت چلا رہی ہے یا غم چلا رہا ہے؟ عادت جگا رہی ہے یا غم جگا رہا ہے؟ کریے اپنا حساب نا. شکیل بھی کرے، آپ بھی کریں، کیونکہ یہ سب حقیقت کھلے گی. قاری صاحب نے بیان میں کہا جذبات بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. جذبات بھی ریکارڈ سب کو ہو رہے ہیں. اسی جذبات کی بنیاد پر 3 لوگوں کے، بڑے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے نا. عالم، سخی، شہید، یہ 3 بڑے فیصلے جو ہوں گے یہ صرف جذبات کی ہی تو بنیاد پر ہے. کیا ہے؟ ہم ظاہر میں لوگوں کو کتنے بھی اچھے لگیں، اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں تو شریعت کہتی ہے اچھے ہیں. اور اچھا ہونے کا مطلب ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. شیطان اور نفس یہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ لوگ کے ساتھ ہے؟ جی. ارے بولیں تو ہمیں بوجھ بھی نہیں ہوگا نا. ہمیں بوجھ بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ کے ساتھ ہے. دوست ہے، دشمن ہے؟ اچھا، کون کون سے دن وہ دشمنی کرتا ہے؟ یعنی کوئی دن طے ہے؟ ارے آپ لوگ نہیں جانتے کہ بولیں گے نہیں، سب ہم ہی کیوں بولیں؟ ہم نے پہلے ہی بتا دیا میں بیمار ہوں، تو آپ لوگ بھی بولیں نا، تو پھر تھوڑا شیئر کرتے جائیں گے تو پھر اچھا رہے گا. کوئی دن ہے جس دن چھٹی کرتا ہے، یا کوئی 2-4 دن ہے جس دن کام کرتا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے. ہر وقت کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے؟ صبح سے ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ جی. اچھا، کچھ نقصان پہنچا ہے؟ جی. کوئی نقصان پہنچا ہے؟ جی. عمل کرانے سے پہلے سائلنٹ میسج بھیجتا ہے، یہ کرو. بہت سائلنٹ میسج ہے. کرتا آدمی اسی کی بات پہ، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا یہ کس نے کہا. سن لے شکیل، تو یاد کر لے، شکیل تو یاد کر لے، ورنہ زندگی لٹ گئی. چند دن باقی ہوں گے جتنے ہیں، توبہ کر کے پلٹا. نہ جانے کتنوں پہ ظلم کیا ہے تو نے. ظالم بن کے زندگی گزارا ہے، دین کی باتیں کرنے سے دیندار ہو گیا. اس لیے کیا جملہ کا ایک سائلنٹ میسج عمل سے پہلے بھیجتا ہے، یہ کرو. تو آج صبح سے آپ لوگوں کو کہیں کچھ کہا ہوگا یہ کرو؟ کہیں 2-4 ادھارن کے طور پہ کہہ دیجئے، سیمپل کے طور پر. کچھ لوگ کہہ دیں گے تو کم سے کم راز پاش ہوگا. اس کا جو چھپ کر کرتا ہے تو اتنے لوگ بولیں گے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور ہمارے ساتھ یہ کیا، اور ہمارے ساتھ یہ کیا، پھر کل کیا کیا، پھر پرسوں کیا کیا، تاکہ رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم توبہ کر کے اس سے بچ جائیں.
فون بتائے گا کیا کیا 4 رکعت سنت کے بعد ہاں 2 رکعت سنت پڑھنی تھی، ہاں تو کہے کہ ابھی بابا فوراً سلام پھیر دیں گے اور پلٹ جائیں گے تو تیری نماز اب جلدی پڑھ کے فائدہ کیا، 2 رکعت چھوڑ دو۔ اچھا، ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکا کہ بابا پلٹ جائیں گے تو پھر جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ۔ حالانکہ جلدی جلدی پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، جلدی جلدی پڑھنے سے بہت فائدہ ہے۔ آپ لوگ کچھ بتائیں یا میں کچھ بتاؤں؟ اچھا بولے گی نہیں، بولے سننے کا ہی نہیں۔ اگر آپ پھنس گئے ہیں سننے کا نہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ چلے جائیے، کون بیٹھا کے رکھا ہے آپ کو؟ اگر آپ پھنس گئے ہیں، کیا ایسی اللہ کے پھنسا ہے جو سوال جواب کرتا ہے، تو آپ چلے جائیے، کون منع کرتا ہے؟ ہاں تم کو بھی کچھ دھوکہ دیا؟ ہاں بولو۔ ہاں نیند کھولی تو شیطان نے نفس نے کہہ دیا کہ ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم نے پہچانا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے مولانا؟ وہی فجر سے پہلے آواز آئی تھی، ہمیں بھی روز آتی ہے۔ اور صبح میں کچھ ویڈیوز ہاں یوٹیوب پہ کہ یہ دیکھ لو، اچھا صبح میں یوٹیوب پہ ویڈیو دکھایا کہ یہ دیکھ لو، وقت ضائع کیا۔ باقی سب بھائی لوگ ہیں، او شیطان بہت ڈرتا ہے ان سے، شیطان ان سے بہت ڈرتا ہے۔ کل مجھے دانت کے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، ظہر کی نماز کے فوراً بعد، تو میں نے کہا استنجا وضو تازہ کر لوں پھر جاؤں، کہ مجھے پیشاب بار بار آتا ہے تو پہلے پیشاب سے فارغ رہوں گا تو وہاں کچھ دیر میں آئے گا۔ استنجا کرنے گیا تو استنجا کرنے کے ٹائم مجھے میسج بھیجا، اس کا موبائل الگ ہے، اس کا میسج بھیجنے والا موبائل الگ ہے، بالکل الگ ہے، اس کے پاس بالکل ایسا لیٹسٹ ہے جو کبھی پرانا ہی نہیں ہوتا۔ شیطان کا موبائل جو میسج بھیجنے کا ہے ایک دم نیا، لیکن ہے موبائل بہت پرانا۔ نیا اس لیے کہ فنکشن نئے نئے آتے ہیں، موبائل بدلتا ہے تو فنکشن بدلے جاتے ہیں، موبائل کا پیس تو ویسے ہی رہتا ہے، کوئی تھوڑا آگے پیچھے، اس کے فنکشن بدلے جاتے ہیں۔ موبائل بڑا پرانا اس کے پاس، فنکشن بڑے اچھے اچھے لیٹسٹ، آج اور ابھی کا بٹن دباؤ تو آج اور ابھی کا اور ہر موقع کا۔ تو اس نے کہا ابھی جاؤ گے دانت کے ڈاکٹر کے پاس، وہ آلہ لگائیں گے تو پھر خون تو نکلتا ہے، اس لیے وضو بنا کے کیا فائدہ۔ پھر دوسری ترغیب دیا کہ باہر بیٹا گاڑی میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے تو انتظار کی زحمت کیوں دو۔ دوسرا میسج آیا، پھر تیسرا میسج آیا کہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیا ہے، انہوں نے کہا آ جاؤ، تو جلدی چلے جانا چاہیے۔ ہم نے کہا بات تو سب صحیح ہے، تیری بات سب صحیح ہے۔ ایسا شاطر ہے کہ باتیں ڈالنے کے بعد خود تائید کرتا ہے ہمارے ساتھ لگ کر کہ صحیح ہے۔ سمجھا کچھ ہم لوگوں نے؟ ارے شکیل تو سمجھا کیا؟ لوٹی ہوئی زندگی پہ ناز ہے کہ ہم دیندار ہیں، خدا را اللہ کے سامنے دینداری ہم پیش کریں کہ ہم دیندار ہیں، وہ بھی کہیں گے دیندار ہیں؟ نفاق بھری زندگی ہماری ہے، اللہ معاف کر دے۔ اپنے بارے میں جانتا ہوں، اپنے بارے میں بولتا ہوں۔ گھر کی زندگی کچھ اور ہے، باہر کی زندگی کچھ اور ہے۔ باہر ہر ایک سے مسکرا کر ملنا، اور گھر میں جانے سے پہلے جتنا دن بھر کا ٹینشن ہے اس کی یادداشت کے ساتھ پورا پوٹلا ساتھ میں لے کے جانا۔ حالانکہ گھر میں جانے کے ٹائم ہنستے ہوئے جانا۔ کتابوں میں جو بیانات بزرگوں کے ملتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا
خلاصہ یہ ہے کہ جب شوہر گھر جاتا ہے اور اس کی بیوی اس کے استقبال کرتی ہے، شوہر مسکراتا ہے، بیوی مسکراتی ہے، تو اللہ بھی مسکراتا ہے. مسکراتی ہے نا روز. دیکھو نا اپنے آپ کو، داخلے ہو تم مسکراتے ہو، تمہاری بیوی مسکراتی ہے، اللہ مسکراتا ہے، یا گھر میں خوف کا ماحول بن رہا ہے؟ دینداری باقی کائے کی دینداری ہے؟ کون سی دینداری ہے تم نے سمجھا شکیل میاں کہ سب لٹ گیا پھر بھی کہتے نہیں ہم تو فلاں نواب کی خاندان میں سے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو ہمارے خاندان میں نوابی تھی، اس لیے ایسا ہی ہم مسلمان ہیں، اگر ہم کچھ نہیں تو میرے باپ دادا دیندار رہوں گے، ان کی وجہ سے ہم کو دیندار سمجھو. کیا یہ دھوکہ آخرت میں باقی رہے گا، کھلے گا؟ اللہ کی دی توفیق سے میں نے اس کی سب سن لیا، اس سے بحث نہیں کرتے، اور بڑا شاطر ہے، خود بحث نہیں کرتا، اس لیے اس کو جانتا ہے اگر مومن ہے، کامل مومن ہے تو یہ ہرا دے گا. اور جتنی دفعہ ہار ہوتی ہے اتنی دفعہ قوت اندر سے کمزور ہوتی ہے. ایک تو مولانا، دوسرے خان صاحب، تیسرے دیوبندی، چوتھے ہر لڑائی میں فاتح، ہر باطل کی لڑائی میں فاتح. سارا سہرا تو آپ ہی کے سر بندھا ہوا ہے بنڈی بازار میں. ہاں ماشاءاللہ مضبوط مولوی ہے، مضبوط. جس فرقے سے جھگڑا کرنا ہے باطل، وہ اس کے گھر میں بیٹھ کے جھگڑا بھی کر کے اور کھا کے بھی نکلے گا آدمی. بولے کھلا، ہمارا تیرا جھگڑا تو مسلک کا ہے نا، کھانا کھلانے کا کوئی مسلک نہیں. اور تیرے یہاں تو کھانا زیادہ ہی کھلایا جاتا ہے، تیجا تیرے یہاں، دسواں تیرے یہاں، 40واں تیرے یہاں. اس لیے ان کی تائید چاہ رہا تھا تو کیا کہا میں نے کہ کھنڈہر بتا رہے کہ عمارت حسین تھی. اور ویسے بھی آج کل تو زمانہ ایسا ہے کہ پرانی جگہوں کو لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، جو مٹا رہے تھے وہ آباد کر رہے ہیں. تو میں پرانا ہو گیا تو دیکھو تو صحیح یارو ذرا. تو سن لیا، اس سے بحث مت کرو. وہ بہت جلدی سرنڈر ہو جاتا ہے. وہ کسی سے بحث مت کرو. مولانا بہت علم والے ہیں، ان کو پوچھو، بڑے بڑے دانشور اہل علم، جب وہ باطل کے مقابلے میں جا کے سب سے مقابلہ کرنے لگے تو کسی ایک باطل کے شکار ہو گئے. ہے کتاب بھری پڑی ہے. میں علماء کے ساتھ زندگی میں نے گزارا. میں تبلیغ میں پہلے دن سے سمجھاؤں مولوی کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. 70 میں لگا، 1970 میں پہلی دفعہ نکلا، اور صبح سے لے کے شام تک ہی نکلا تھا جان چھڑانے کے لیے. جان چھڑانے کے لیے نکلا کہ وہ روز بولتے ہیں یار چلو چلو، پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں خدا جانے. تو جان چھڑانے کے لیے 3 دن کی تو بات ہی نہیں کرنا. تو گئے. بھائی کسی کی بات ریکارڈ کرنا ہو تو اجازت دے کر. اور یہ جو فلم بنانے کا سلسلہ چلا ہے، ویڈیو کھینچ لیتے ہو، فوٹو نکالتے ہو، کل اللہ کو حساب دو گے. میں بولوں گا اللہ تعالیٰ میں نے پسند نہیں کیا تھا اس کو، ان لوگوں نے زبردستی کھینچا تھا، ان سے حساب لے لیجیے. کیا نفع ہوتا ہے ویڈیو بنا کے؟ جا کے بیوی کو دکھاؤ گے کہ حضرت ہیں. نامحرم کو دیکھنا جائز ہوگا؟ نامحرم کو دیکھنا جائز ہوگا؟ میں ناجائز جائز کا فتویٰ نہیں دیتا، تھوڑا سوچو تو صحیح، کس کس بہانے سے ویڈیو کو دکھایا جا رہا ہے. خیر میری بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ کی دی توفیق شامل حال رہی. میں نے کہا کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پڑھ کر اگر وضو بناؤ گے، بسم اللہ والحمدللہ، یہ تو جب تک باوضو رہو گے فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے. میں نے کم از کم 20-25 منٹ لگے گا. اور اگر وہاں لائن میں بیٹھ گئے تو کتنی دیر لگے گی پتہ نہیں. اگر اتنی دیر فرشتے ثواب لکھتے رہیں، اور بغیر ریاکاری کا ثواب ہے. کیسا ثواب ہے؟ اس میں ریاکاری بھی کچھ نہیں. وہ لکھ رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں. رفتار کمپیوٹر جیسی ہے یا آخرت میں کوئی چیز بنائی گئی لکھنے کی رفتار وہ رفتار ہے؟ کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی؟
اب مضمون تھوڑا سا کہیں اور جا رہا ہے، گھر سے نکل کر پیٹ تک پہنچ رہا ہے۔ میں کیا کروں میرے اللہ؟ یہ معلوم ہے شیطان کو تو اس نے مجھے ترغیب دیا بے وضو رہنے کی، ترغیب دیا نا کہ بے وضو رہو، تو اس نے ایک چال اور چلا ہے، وہ یہ کہ کھانا چبا کر نہ کھاؤ۔ مسلسل میرا بیان اس پر بہت ہے۔ ایک جوان گھر میں سن رہا تھا تو اس کی اماں ناراض ہو گئی، بولے کیا تیرے حضرت کو کچھ آتا نہیں، ہر دم کھانے کا ہی بیان کرتے ہیں، ارے اللہ تجھے کھانے سے محروم کر دے، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ کھاتا رکھے ڈھنگ سے کھائے، ڈھنگ کی چیز کھائے۔ ہم سے کسی نے پوچھا آپ کیا کھاتے ہیں؟ میں نے کہا جو چیز نفع کی وہ کھاتے ہیں، اور جو نفع کی نہیں وہ نہیں کھاتے۔ برائلر مرغی کے بارے میں اب میں کہوں تو سمجھ میں آئے گا یا دنیا جان گئی ہے؟ اسے کتنا نفع ہوتا ہے؟ انگ انگ میں قوت بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے، بڑھاپے میں جوان رہتا ہے۔ فضائل کس کے؟ برائلر مرغی کے۔ صحیح کہا؟ بولو غلط کہا؟ تو کیا اس کا الٹا ہوتا ہے؟ بولو جی اس کا الٹا ہوتا ہے، اور بہت سارے نقصانات ہیں، پھر بھی کھائیں گے، پھر بھی کھائیں گے، پھر بھی کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قسطوں میں خودکشی کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ قسطوں میں خودکشی کرنا۔ اور ایک بہت ہی خراب اٹھایا تو اسی میں سے سنانے کے لیے، لیکن رہ گئی بات وہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 عادتیں منافق کی ہیں، کتاب میں اٹھایا تھا لیکن رکھ دیا۔ اس میں سے ایک ہے امانت میں خیانت۔ کیا ہے؟ سبھی جانتے ہیں۔ یہ کرتا رہتا ہے تو یہ صفت نفاق پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسی کا ظہور ہے اس وقت عالم میں۔ ہم گھر پہ کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہیں، اس لیے کہ اس کے مالک نہیں ہے۔ مجھے آج تک ایک مفتی نے بتایا ہو کہ ہم جسم کے مالک، ایک مفتی کا فتویٰ لائیے۔ جب مالک نہیں ہے تو جس سے نقصان پہنچتا ہے کھانے سے، ہم کھائیں گے تو ہم خائن ہیں کہ نہیں، خیانت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ امانت میں خیانت، مگر ہم دیندار ہیں، ہم دیندار ہیں۔ یہ بڑی مشکل ہے کہ دیندار کہتے کس کو ہیں؟ اچھا دیندار ہوں گے تو اچھے ہوں گے، دیندار ہوں گے تو اچھے ہوں گے، اور اچھے کا فیصلہ ہے گھر میں اچھا ہو، گھر میں اچھا ہو۔ آج سے طے کریں، ہم بھی طے کریں، آپ بھی، کہ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیتی ہوئی زندگی اور بیت رہی زندگی کا کریں گے۔ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں؟ اور نہیں ہیں تو کیا بننے کا ارادہ بھی نہیں ہے؟ تو پھر جو حشر ہے وہ تو ہونے کا ہی ہے، اور ارادہ ہے تو ابھی سے جس پر جو ظلم ہوا ہے اسے کسی صورت سے خوش کر کے معافی مانگ دیا جائے۔ اور آج کل ایک تکلیف پہنچانے والی چیز بہت عام ہے، تکلیف ہی کی تو چیز چل رہی ہے، ہم خود تکلیف دہ ہو گئے، ہمارا وجود ہی تکلیف پہنچانے والا ہو گیا۔ میں نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ نہ لگائیں، لیکن میرے اتنے چھوٹے سے وقفے میں استنجا اور وضو میں اتنی دیر میں مجھے میرا نقصان پہنچانا چاہے نا، تو ایسی یہ ہر عمل میں ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساتھ میں رہتا ہے نا سب کے، تو ساتھ میں کیوں رہتا ہے؟ ساتھ میں کیوں رہتا ہے؟ ہر عمل میں ساتھ میں ہو جانے کے لیے، یہاں تک کہ شہید کی شہادت میں، عالم کے علم کے پھیلانے میں، اور سخی کی سخاوت میں، اتنے اچھے عمل جو ظاہر میں دیکھے گئے اور کیا لوگوں نے، اس میں بھی شامل ہو گئے، وہ اسی لیے رہتا ہے۔ تو آج سے ہم یہ بھی طے کریں، سمجھے اپنے بارے میں، کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے، اور یہ نور ملتا ہے سنتوں کے اہتمام سے۔ فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے،
بلکہ فرض کی قیمت زیادہ بڑھتی ہے سنتوں کے مطابق نماز پڑھنے سے. اگر سنت کے خلاف نماز پڑھی جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. سنت اتنی اہم چیز ہے کہ فرض کی قیمت کو بڑھاتی ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ سنت کے مقام کو علم کی نگاہ سے مت دیکھو، عمل صحابہ میں تلاش کرو. سنت کے مقام کو عمل صحابہ میں تلاش کرو کہ کیا مقام ہے. یہ اہل علم نے جو لکھا ہے، جہاں جہاں سہولتیں اور آسانیاں کیا ہے، وہ سب امت پر مہربانی کیا ہے، نہ کہ چھوڑنے کے لیے کیا ہے کہ تمہارے حالات کبھی ایسے بن جائیں، تمہاری پکڑ نہ ہو، اس لیے اس کو فرض واجب نہیں کہیں گے، اس کو سنت کہیں گے. لیکن سنت چھوڑنے کے لیے تو نہیں ہے. سنتوں کے اہتمام سے نور بنتا ہے، اور نور کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ کو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہو، اگر آپ تہجد میں اس کو مانگ سکتے ہوں گے تو کب مانگیں گے؟ تہجد میں. کیوں مانگیں گے؟ کہ تہجد میں قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے مانگیں گے، قبول ہو جائے گی. آپ علیہ السلام نے نور مانگا، پھر سنت سے فارغ ہو گئے تو پھر نور مانگا، اور فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو پھر نور مانگا. اور نور کیوں مانگا؟ یہی شاطر جو ساتھ میں رہتا ہے، یہ جب دھوکہ دینا چاہے تو تمہارے قلب میں اتنی روشنی ہو کہ اس کا دھوکہ کھل جائے. ارے بہت اہم بات ہے، شکیل یاد رکھ لیتا کہنے کے ساتھ ساتھ تو بہت اچھا تھا. اور شیطان گناہوں کے ذریعے اس نور کو بجھانا چاہتا ہے. اور دیکھ لو جو ماحول بنا ہے، بد نگاہی تو اچھے سے اچھا بڑا دیندار بھی کر رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ. اور زبان کے گناہ، کان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، یہ سارے نور کو بجھا دیتا ہے. اس لیے دن بھر ہمیں اس کا خیال تک نہیں آتا. اتنا اندھا کرتا ہے دل کا، اور قیامت میں جو دل کا اندھا ہوگا، دل کے اندھے کے پنے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کے بگاڑنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرائے اور بگاڑے. ہمارے بننے کا راستہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں سنت شامل ہو جائے، اور ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ایک چیز ابھی تکلیف پہنچانے والی اس کہنا ضروری ہے، وہ ہے عطر، کیمیکل والا عطر. نہ اس کو کوئی منع کرے گا، نہ کوئی اس کو ناجائز کہے گا. کسی چیز سے منع کر دینے کا مطلب یہ ناجائز ہو گیا، یہ مطلب نہیں. کھانستے ہوئے، چھینکتے ہوئے نزلے کا شکار حکیم کے پاس پہنچا. حکیم صاحب نے کہا رات کے وقت موسمی اور سنترا نہیں کھانا، اور ابھی تو اس حالت میں دن میں بھی بچنا. تب کوئی پوچھے حکیم صاحب حرام ہے؟ تو اس پوچھنے والے کو کہہ دینا، حکیم صاحب کہہ دیں کہیں اور علاج کر دے بھائی، میں جانتا نہیں. ایسے ہی یہ عطر ہے جو چلا ہوا ہے. اچھا، عطر کے شوقین لوگ بیٹھے ہیں، لگاؤ، بہت اچھی بات ہے. عطر کی دکان پر لینے جاتے ہو تو ایک ہی قسم کا عطر ملتا ہے؟ جلدی جلدی بولو، ٹائم نہیں. سینکڑوں قسم کا ہوتا ہے. اس میں پسند کر کے کتنے لے کر آتے ہو؟ ایک یا دو؟ ایک یا دو؟ 100 ہے اور اس میں سے تم کو 2 ہی پسند آیا، تو اس کا مطلب 98 پسند نہیں آیا، تبھی تو نہیں لیا. تو تم کو 98 پسند نہیں ہے، اسی 98 میں سے کوئی دوسرا لے کر آئے گا، وہ تم کو نہیں پسند، وہ اس کو پسند. ارے بھائی کامن سینس کی بات ہے یارو، اس کی اتنی ہندی کی چندی کیوں کی جائے؟ مگر اس نے سب نور بجھا دیا سمجھنے کی. جس کو پسند نہیں کرتے تھے، تکلیف تھی، اسے چھوڑ دیا. جسے لگا کر ہے دوسرے کو تکلیف ہے. اور مسجد میں خوشبو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن لگاتے یہ ہوا کہ میں کرسی ادھر لے کے چلا جاؤں یا کہاں لے کے بھاگوں، تو خطبہ شروع ہو گیا. ادھر سلام پھر کر بھاگا یہاں کہ میرا تو سر دکھنے لگا. بھائی نے لگایا بہت اچھا سمجھ کر، لیکن بھائی ذرا یہ بھی تو سوچو کہ 98 تمہیں اچھا نہیں لگا تھا، تمہارا یہ اچھا ہمیں کیوں لگے گا؟ خوشبو لگانے میں دھوکہ ہے. گھر والوں کو آج نزلہ سائنس جو اتنا بڑھ رہا ہے، یہ تمہاری اس خوشبو کی وجہ سے ہے. کتنوں کے گھر میں نزلہ ہے، جا نہیں رہا ہے. ہماری عادت
70 میں تبلیغ میں لگ کر آج تک تحقیق کی ہے کہ جو کرنا ہے اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے مت کرو. تو خوشبو کی بھی تحقیق کیا کہ کس خوشبو سے کس مساج والے کو نقصان پہنچتا ہے، کس کو نفع، اس کی بھی تحقیق ہو گئی. اب جس سے سب کو نفع پہنچتا ہے وہ لگانا شروع کر دیا. مگر ممکن ہے کہ اس کو اچھا نہ لگے تو اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے تھوڑا سا یہاں لگا لیا گھر سے نکلنے کے وقت، اپنی خوشی کے لیے لگا لیا دیکھ، اور نیت تمہاری بہت اچھی ہے. تو نیت تو شہید کی بھی اچھی تھی، نیت تو عالم کی بھی بہت اچھی تھی، اس لیے تم کو اچھا لگتا ہے. تم اپنے گھر سے نکلنے کے ٹائم گھر سے سیڑھی سے باہر اترو، جاؤ دروازے سے باہر آ جاؤ تو تھوڑا سا یہاں لگا لو، تو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی نا. تکلیف پہنچانا ہماری طبیعت بن گئی، ہم تکلیف کے ہی سامان بن گئے. اور ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں آئے گا. جا کے اپنی بیویوں کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو جتنی تکلیف پہنچایا، پڑوسیوں کو، معاملات میں لین دین میں کہیں، یہ سب صاف کر لو تو رمضان کا چاند ہوگا تو اللہ اللہ تراویح کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا صاف ستھرے دل پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھائے گا. گندے کپڑے میں کتنا بھی سفید و گندا ہو گیا تو اس پر کوئی نیل نہیں چڑھاتا. ارے یہ بات سن کے جانا، گندے کپڑے پر بولو 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 جلدی بولو، کوئی نیل نہیں چڑھاتا. ہم گندے دل پر اللہ کی محبت چڑھائیں گے؟ نہیں چڑھے گی. سچی پکی توبہ کر کے اور سچی پکی توبہ میں شامل ہو کہ ہم نے جس کو تکلیف پہنچایا اسے کچھ کریں گے. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ.